الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قابل قدر حضرات مشائخین اعظام اور سامعین اعظام، آج ہم جناب عبدالقدیر صاحب کی دعوت پر، جو شاہین اکیڈمی کے چیئرمین بانی مبانی ہے، انہوں نے بڑا اچھا موقع دیا، ملک کے ممتاز لوگوں کو جمع کر کر ان کے خیالات کہنے سننے کا موقع دیا۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب اور مولانا خلیل صاحب نے ماشاءاللہ دینی دنیوی تعلیم کے دونوں پہلوؤں کو بڑے اچھے انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ میں اس طرف ابھی نہ جاتے ہوئے صرف مولانا عبدالقدیر صاحب کی جو کوشش، جو کاوش شاہین اکیڈمی کی ہے، میں اس پر ہی تھوڑی روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس وقت ہندوستان کے اندر میں جو تعلیم کا معیار چل رہا ہے، اور تعلیم کے معیار کے اندر میں بھی میڈیکل اور سائنس اور فارمیسی وغیرہ کے ایڈمیشنوں کا معاملہ ایک بڑا سنگین اور بڑا اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ حکومت ہند نے میڈیکل کے ایڈمیشن کے لیے نیٹ کو کمپلسری کیا ہوا ہے۔ نیٹ کو کمپلسری کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشانی کے بھی شکار ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ کامیابی سے ہمکنار بھی ہو گئے ہیں۔ جیسے گزشتہ سال کی رپورٹ کے اندر میں ایک نوجوان جو مسلم نوجوان ہے، اس نے پورے نیٹ کے اندر میں پہلا نمبر حاصل کیا۔ اس نوجوان کی کامیابی نے ہم سب کو حوصلہ دیا کہ ہمارے اس ملک کے اندر میں تعلیم کے معاملے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ جو اسٹوڈنٹ کسی سماج کا ہوگا، کسی سوسائٹی کا ہوگا، اگر وہ محنت کرے گا تو وہ نمبر لا سکتا ہے، اور وہ پورے ہندوستان کے اندر میں 700 سے زائد نمبر لائے، اور آج وہ بہترین میڈیکل کالج کے اندر میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ بہرحال تو نیٹ کو کلیئر کرانے کا ایک کام ہے جو اس وقت شاہین اکیڈمی کے مادھیم سے ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عبدالقدیر صاحب سے پچھلے کئی سالوں سے واقف ہوں، اور میں خود ان کی دعوت پر ان کے ادارے میں بھی گیا ہوں، اور میں نے لوکل ان کے گاؤں جو بیدر ہے، بیدر کی کا بھی میں نے جائزہ لیا ہے کہ بیدر میں شاید ہی کوئی گھر ایسا خالی ہو کہ جس میں کوئی لڑکا لڑکی ڈاکٹر نہ ہو۔ یہ عبدالقدیر صاحب کی جو تنظیم ہے، اس کی کاوش، اس کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اور عبدالقدیر صاحب اپنی اس کوشش کے اندر میں خود اپنے اوپر ہی اس کو نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ مختلف جو ہندوستان کے مختلف اداروں سے وہ کانٹیکٹ میں ہے، خصوصاً ہمارے کرم فرما فضلانی گروپ کے جو تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں، اور خصوصاً ہر سماج کے بچوں کو آگے بڑھانے میں ان کا ایک بڑا رول ہے۔ ان کے معرفت میرا ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس وقت اپنی تجویز یہ رکھی کہ بھائی مجھے مدرسوں کے حافظ بچوں کو بھی کچھ دینا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی ہمیں کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو ہم کیوں منع کریں گے؟ تو ہم نے ان کی تائید کی، اور حفاظ طلباء کے لیے ہم نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ حافظ وہ طلباء جو حافظ قرآن ہیں، 12 پاس ہو چکے ہیں یا 12 پاس نہیں ہوئے ہیں، وہ شاہین گروپ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے اس فیلڈ کے اندر میں کئی حافظ بچوں کو میڈیکل تک، انجینئرنگ تک، فارمیسی تک پہنچایا ہے۔ یہ شاہین گروپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں
کہ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. پچھلے دنوں جامعہ عقل کو وہ ہماری دعوت پر عبد القدیر صاحب آئے اور انہوں نے ہمارے یہاں بھی شاہین گروپ کا ایک کام شروع کرنے کا اعلان کیا اور ہم نے اس کو منظور بھی کیا. لیکن ملک کے موجودہ حالات میں جبکہ ساری کالجیں اسکولیں بند پڑی ہے یہ ہمارے خواہش تعبیر نہیں ہو سکی. بہرحال اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ کہ مسلمان تعلیم کے میدان سے چاہے دینی تعلیم ہو یا اصلی تعلیم ہو, ایجوکیشن از اے پاور, تعلیم یہ پاور ہے. کوئی سماج تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ فرض کا کام مدارس دینیا, مکاتب, قرآنیہ, دعوت و تبلیغ کی لائن سے جو ہو رہا ہے وہ بہت شاندار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہوتا ہی رہے گا. اس ملک میں اسلام اور بقا کا جو کام کیا ہے وہ مدارس ہی نے کیا ہے. دارالعلوم دیوبند جس نے اپنی زندگی کے 100 سال پورے کیے, جہاں سے ہمارے وہ اکابرین کہ جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں مدارس کا جال بچھایا ہے. ہم دارالعلوم دیوبند, ندوۃ العلماء, مدارالعلوم اور جتنے بھی بڑے چھوٹے مدرسے ہیں یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہت قابل قدر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم مسلمانوں کی اصلی تعلیم کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھنا نہیں چاہتے. مسلم علی گڑھ یونیورسٹی یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے اس ملک کے اندر میں جس کے ذریعے سے آج مسلمان تعلیم میں بہت آگے بڑھا. اسی طریقے سے جامعہ ملیہ ہے اور اسی طریقے سے اور کئی ادارے ہیں کہ جو حیدرآباد وغیرہ میں بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں. جامعہ عقل قوا یہ بھی ایک آپ کا چھوٹا سا ادارہ ہے جس نے KG سے PG تک کی تعلیم کا انتظام کیا. جہاں ایک طرف بچہ عالم دین حافظ قرآن بن رہا ہے, وہاں BOMS ڈاکٹر بن رہا ہے, وہیں اسی کی شاخ پر MBBS ڈاکٹر بن رہے ہیں اور اسی طریقے سے فارماسسٹ بن رہے ہیں. تو بہرحال حافظ قرآن کے لیے کوئی راستہ ممانعت کا نہیں ہے. ہمارے یہاں کتنے بچے حافظ قرآن جو ہے ڈاکٹر بھی بنے اور بن رہے ہیں. بہرحال شاہین کی جو کوشش جو کاوش ہے اور خصوصاً اس وقت جو نیٹ کلیئر کرانے کے معاملے میں شاہین کی طرف سے جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اور جو بچوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے وہ وقت کا اہم تقاضا ہے. اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین دنیا کی تعلیم دیں اور ہم اپنے ملک اور اسلام کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرماوے اور اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کا جو بھی کام جو کر رہا ہے, جہاں کر رہا ہے, جیسا کر رہا ہے, ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. وما توفیق الا باللہ.